خدا کی جو 3 اہم صفات ہیں ان کو آپ ہمیشہ اپنے قلب و شعور میں بٹھا کے رکھیں، اپنے گوشت و خون ایمان کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ کبھی بھی تقدیر سے شکایت نہیں ہوگی۔ پہلی بات، اپنے آپ سے پوچھئے گا خدا کیا عالم مطلق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا علم ایبسولوٹ ہے یا نہیں؟ ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہے، توحید کا حصہ ہے ہمارے۔ اچھا، کیا دوسرا سوال، خدا قادر مطلق ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی قدرت کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اس بات پر بھی یقین ہے ہم سب کا یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اچھا، ساتھ ہی خدا جواد مطلق ہے یا نہیں؟ یعنی عطا کرنے میں اس کے یہاں پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ وہ روک روک کر عطا کرے کہ اس کا خزانہ ختم ہو جائے گا، جو دعا افتتاح میں ہم کہتے ہیں وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا، کہ کثرت سے عطا کرنے میں تیرا خزانہ کم نہیں ہوتا بلکہ تیرے جود اور کرم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا عالم مطلق بھی ہے، پہلی بات، خدا قادر مطلق بھی ہے، دوسری بات، خدا جواد مطلق بھی ہے، تیسری بات۔ جب یہ تینوں صفات پر ہم یقین رکھ لیں خدا کی، خالی لقلقہ لسانی کی حد تک نہیں، ہمارے قلب میں اس پر ایک طرح کا ایک ایسا اطمینان آ جائے کہ خدا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، جواد بھی ہے، بخیل نہیں ہے وہ، تو بس اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ میرا اپنا آپ سے بھی سوال ہے کہ اگر زندگی میں کسی موقع پر آپ کی ایک بہت بڑی تمنا تھی کہ فلاں چیز مجھے مل جائے اور وہ نہیں ملی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو تمنا اور خواہش تھی خدا کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ خدا عالم مطلق ہے۔ اچھا، دوسرا، اسے علم تو تھا آپ کی خواہش کا، لیکن کیا قدرت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو دے سکے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، قدرت بھی رکھتا تھا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، پروردگار جیسے تو عطا کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، جیسے تو منع کرنا چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ بھی دعا ہی کا جملہ ہے۔ اچھا، یعنی علم بھی رکھتا تھا وہ اور مکمل قدرت بھی رکھتا تھا کہ ہمیں دے سکے، تو کیا بخیل تھا؟ نعوذ باللہ، کہ قدرت تو رکھتا تھا لیکن بخل کی وجہ سے عطا نہیں کیا اس نے؟ ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی ایک شدید تمنا اور خواہش ہے تو خدا اس کا علم بھی پورا رکھتا ہے، خدا اس کی قدرت بھی پوری رکھتا ہے، اور خدا جواد بھی ہے، بخیل بھی نہیں ہے کہ روک کے رکھے۔ تب بھی اگر اس نے نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی کوئی بہت بڑی حکمت تھی جس خاطر اس نے روک کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ساتھ میں ایک چوتھی صفت کا اضافہ بھی کیجئے، خدا حکیم مطلق بھی ہے، بلکہ خالق حکمت ہے۔ یعنی اللہ اکبر، کہ عالم مطلق، قادر مطلق، جواد مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شے میری کوشش کے بعد مجھے نہیں مل رہی، اس کا مطلب یقین رکھ لیجئے اس حکیم مطلق پر، وہ کوئی بہت اچھی سوچ رکھتا ہے آپ کے لیے، اس لیے نہیں دے رہا۔ بہت سادہ سی مثال ہے، بچہ لاکھ تڑپ جائے، وہ گھر میں وبال کھڑا کر دے اور ہنگامہ کر دے، لیکن آپ اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ دے دیں، کیونکہ آپ جانتے کہ کتنی مضر ہے اس کے لیے۔ ہو سکتا ہے بچہ دل میں سوچ رہا ہو کہ کتنا ظالم باپ ہے میرا، آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لیے مہربان بھی ہیں اور آپ حکیم بھی ہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اگر عقیدہ توحید پر پورا ہو جائے نا، پھر کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتی زندگی میں۔ ایسے لوگ راضی رہتے ہیں اللہ سے، جن کے پاس کم بھی ہوتا ہے وہ راضی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں، یہ جملہ بھی بڑا اہم کہنے لگا ہوں، خدا کا شکر فقط اس بات پر نہیں ادا کرنا چاہیے جو اس نے دیا ہے، کئی بار خدا کا شکر ایسی بات پر بھی ادا کرنا چاہیے جو اس نے نہیں دیا ہے۔ ارے یہ کیا مولانا، اس نے نہیں دیا تب بھی ہم شکر کریں؟ جی شکر کیجئے کہ نہیں دیا، ورنہ اسی طرح سے ہوتا کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں چاقو تھا اور میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا، مار دیتا۔ ہم چونکہ فقط ظاہر بین نگاہ رکھتے ہیں تو بچے کے فقط جسمانی نقصان کے لیے ہم اتنی ہماری رسائی ہوتی ہے، ہم اس کو چاقو نہیں دیں گے۔ اللہ کا معاملہ خالی یہ تھوڑی ہے، وہ فقط آپ کے جسم کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی روح کو بھی تو دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کے فقط جسمانی معاملات کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کی روحانی حکمتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو خدا کا شکر فقط اس بات پر نہیں ہے کہ پروردگار
تو نے جو دیا اس پر شکر، نہ جو نہیں دیا اس پر بھی شکر، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو نے مجھے یا جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے یا میری اولاد کے اعتبار سے مجھے بچا لیا، نہ دے کر بچا لیا۔ سبحان اللہ، کاش یہ توکل کی منزل مجھ اور آپ میں آ سکے۔